چلیں جی، آج اللہ کے فضل و کرم سے پارہ ہمارا 4 ہے اور آیت نمبر 65 سورہ آل عمران ہم پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولما اصابتکم مصیبت، جب تم پر مصیبت پڑی اور یہ مصیبت ایسی تھی کہ اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں تمہارے دشمنوں پر پڑ چکی تھی، تو تم بول اٹھے کہ یہ مصیبت ہم پر کہاں سے آ پڑی۔ ان سے کہہ دو یہ مصیبت خود تمہارے ہی ہاتھوں آئی ہے، اللہ کے اندازہ قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اور یہ جو 2 گروہوں کے مقابلے کے دن تمہیں پیش آیا وہ اللہ ہی کے حکم سے تھا، اور اس لیے پیش آیا تھا تاکہ ظاہر ہو جائے کہ ایمان والے کون ہیں۔ یہاں پر دیکھیں جس مصیبت کا ذکر ہو رہا ہے یہ احد کی مصیبت ہے۔ یہ جنگ احد تھی جس میں 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ جنگ احد کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ نے کہا یہ جو مصیبت تم پر پڑی ہے یہ تمہارے ہاتھوں سے ہی پڑی ہے، تمہاری اپنی وجہ سے، کیونکہ تمہارے 70 جو صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ اللہ پھر فرماتے ہیں ان کو تسلی دیتے ہوئے کہ اس سے ڈبل نقصان تم جنگ بدر میں پہلے ان سے کر چکے ہو۔ ان کے بھی یعنی 70 کافر مر گئے تھے اور 70 ہی قیدی ہو کر تمہارے پاس آ گئے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ جب وہ جنگ بدر میں تم نے انہیں قیدی کیا تھا تو اس پر تم لوگوں کا آپس میں جو بحث چلی تھی کہ تم نے کہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے تھے کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، اور قتل کرنا ہی بہتر تھا۔ انہوں نے فدیہ لے کے چھوڑ دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری ہی غلطیاں تھیں جو تمہارے سامنے آئیں۔ اگر تم انہیں اس وقت قتل کر دیتے تو یہ ایک مضبوط جماعت آج نہ بنتی۔ پھر یہ دوبارہ سے ریسیٹ ہوئے اور انہوں نے بدلہ لینے کے لیے پھر یہ دوبارہ یہ جنگ کی، یہ جس کو جنگ احد کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو بھی ہوئی ہے، 2 گروہ تمہارے آمنے سامنے جو تم لوگ آئے ہو، اللہ کی مرضی سے اب ہوئی ہے، اور ظاہر ہو جائے کہ منافق کون ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ یا تو اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا دشمنوں کا حملہ روکو، تو کہنے لگے اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ لڑائی ضرور ہوگی تو ہم تمہارا ساتھ دیتے، تو ہم ضرور ہوتی تو ہم تمہارا ساتھ دیتے۔ یقین کرو جس وقت انہوں نے یہ بات کہی تو وہ کفر سے زیادہ نزدیک تھے بمقابلہ ایمان کے۔ مطلب یہ کہ جب جنگ نہیں ہوئی تھی نا تو یہ کافر، یہ منافق کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگ ہو تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات کہہ رہے تھے اس وقت یہ بڑے کفر کے قریب تھے۔ مطلب دل کے اندر ان کے یہ بات تھی کہ ہم جو ہے وہ نہیں کریں گے جنگ، ہم ان کا ساتھ جو ہے وہ نہیں دیں گے۔ تو یہ لوگ زبان سے ایسی بات کہتے ہیں جو فی الحقیقت ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور جو کچھ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ دیکھو جو یہ جنگ ہوئی ہے وہ میری رضا سے ہوئی ہے، کیونکہ اس میں منافق لوگوں کو الگ کر دینا ہے۔ کیونکہ اس میں نا ابی بن سلول جو ان کا منافق تھا وہ ان کو کہنے لگ گیا تھا کہ دیکھو یہ انہوں نے غلطی کی ہے، جو جنگ میں آئے ہیں یہ تھوڑے لوگ ہیں، اگر یہ گھر میں بیٹھے رہتے تو صحیح رہتے، یہ یعنی کہ وہ لوگوں کے دلوں کو نہ خراب کر رہا تھا، تو اور اپنی ٹیم کو بھی واپس لے کے جانے کا سوچ رہا تھا کہ جو اپنے بندے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ نے تو میری بات ہی نہیں مانی کہ مدینے میں رکے رہتے، وہاں ہم جنگ کرتے، اپنے شہر میں رہ کے آپ اتنی دور لے آئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہے ان کے جو منافق لوگ تھے ان کو ظاہر کر دینا تھا کہ جو منافق ہیں وہ ظاہر ہو جائیں۔ اچھا جی، جن لوگوں کا یہ حال ہے کہ خود تو اپنے گھروں میں بیٹھ رہے لیکن اب اپنے بھائیوں کے حق میں کہتے ہیں کہ اگر ہماری بات پر چلتے تو کبھی نہ مارے جاتے، تو تم کہہ دو اچھا اگر تم واقعی سچے ہو تو جب موت تمہارے سرہانے آ کھڑی ہو تو اسے نکال باہر کرنا اور بالکل نہ مرنا۔ اب دیکھیں جو پیچھے لوگ رہ گئے وہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم تو پھر سکون میں ہے نا، اور ہم لوگ کسی جنگ میں نہیں اور اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہیں۔ تو جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلے ہیں ان کو باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو گھر میں بیٹھے رہے ہو تو کیا تم اپنی موت کو روک لو گے؟ موت تو گھر میں بھی آ جائے گی۔ پھر کہا جا رہا ہے 169 کے جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں ان کی نسبت ایسا خیال نہ کرنا کہ وہ مر گئے، نہیں وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اس سے خوشحال ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی ان سے ملے نہیں ان کے لیے خوش ہو رہے ہیں کہ نہ تو ان کے لیے کسی طرح کا کھٹکا ہوگا نہ کسی طرح کی غمگینی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں غلطیاں بھی مسلمانوں نے کی ہیں غزوہ احد میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اب حوصلہ بھی دے رہے ہیں، ان کی ہمت بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو تم لوگوں میں سے مر گئے ہیں نا، تم لوگ تو فائدے ہی فائدے میں ہو، جو تم لوگوں میں سے شہید ہوئے ہیں وہ جنت میں جائیں گے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے پاس سے رزق دے رہا ہے۔ پہلی بات ان کو ایک خاص پروٹوکول ملا ہے کہ شہید کو مرا ہوا نہ کہو، کہ وہ مرے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں۔ دیکھیں شہیدوں کو آپ جس طرح بھی وہ شہید ہوئے ہیں انہیں اسی کپڑے میں لپیٹ کر ان کا غسل بھی نہ کرو، ان کے فرشتے ہی ان کو غسل کراتے ہیں، تو ان کو اسی طرح ہی دفنا دو، وہ اس طرح ہی اللہ کے نزدیک ہیں، تو وہ زندہ ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اب کسی اور روحوں کا جو معاملہ ہے نا، عام روحیں، ان کا معاملہ کوئی اور ہے، ان کو رزق نہیں دیا جاتا، وہ ایک جگہ رہتی ہیں، نیک روحیں اور بد روحیں۔ لیکن ان کا معاملہ جو ہے نا وہ الگ قسم کا تیسرا معاملہ ہے جو اللہ شہیدوں کو خاص کر کے دیتا ہے، کہ انہیں رزق بھی دیتا ہے، انہیں کھانے کو بھی دیتا ہے۔ باقی لوگوں کی جو روحیں ہیں وہ جنت میں جانے کے بعد ان کو پھر رزق ملے گا کہ وہ جنت میں عیش و عشرت کریں گے، لیکن یہ جو شہید ہیں ان کو اللہ خاص یہ رتبہ دے رہا ہے کہ ان کو رزق بھی دیا جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو وہ جو تمہارے ساتھی شہید ہو گئے نا، وہ آرزو کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ساتھی اور شہید ہو کے آنے والے ہیں وہ بڑے خوش ہوں گے، ان کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہ پریشان نہ ہوں۔ اب وہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھی جو اور بھی آئیں گے وہ ہماری طرح یہاں آ کے خوش ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں 171 آیت میں کہ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور وہ اللہ کی نعمتوں اور عطیوں سے مسرور ہیں، نیز اس بات سے بھی کہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ اللہ ایمان والوں کا اجر کبھی اکارت نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دیا باوجود یہ کہ زخم کھا چکے تھے، یہی وہ لوگ ہیں جو نیک کردار اور متقی ہیں، یقیناً ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اب دیکھیں نا اللہ کیسے آزماتا ہے، ابھی ایک جنگ سے آئی ہیں اور ابھی زخم بھی نہیں صاف ہوئے، ابھی زخم بھی نہیں مٹے، اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ تیار ہو جاؤ دشمنوں کے لیے، پھر حملہ ہو رہا ہے، تو سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو حامی بری نعرہ لگایا کہ ہم اسی طرح تیار ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ابھی وہ یعنی کہ زخموں میں تھے تو انہوں نے ہاں کر دی۔ الذین قال لہم الناس، وہ لوگ جن سے بعض آدمی کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے دشمنوں نے بہت بڑا گروہ اکٹھا کر لیا ہے، اور چاہیے کہ ان سے ڈرو، لیکن ان کا ایمان مضبوط ہو گیا اور وہ بول اٹھے کہ ہمارے لیے اللہ کا سہارا کافی ہے، اور جس کا کارساز اللہ ہو تو کیا ہی اچھا اس کا کارساز ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ کہ دشمن ڈرا رہے ہیں کہ سنو تم جس کے ساتھ جا رہے ہو، ایک تو تم زخمی گرے پڑے بیمار، پہلے تمہیں زخم لگے ہوئے، اور اب تم جن کے لیے جا رہے ہو وہ تو بہت بڑا گروہ ہے، تو کیا کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حوصلہ دیا اور انہوں نے یہ بات مجھ سے نکالی کہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، انہوں نے جب یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا پھر ساتھ دیا، پھر یہ لوگ بھی خوف ہو کر نکلے اور اللہ کی نعمت اور فضل سے شاد کام واپس آ گئے، کوئی گزند انہیں نہ پہنچا، وہ اللہ کی خوشنودیوں میں گامزن ہوئے تھے اور اللہ بڑا فضل رکھنے والا تھا۔ کیوں واپس آ گئے اور کامیاب ہوئے کیسے؟ کہ دشمن ہی، اللہ نے دشمنوں پر ہی روب اتنا ڈال دیا تھا کہ وہ وہاں سے چلے گئے تھے اور جنگ نہیں ہوئی تھی، اور یہ ویسے لیکن ان کو جنگ کے برابر ثواب مل گیا کیونکہ یہ جنگ کے لیے گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ شیطان تھا جو تمہیں اپنے ساتھیوں سے ڈرانا چاہتا تھا۔ اگر تم ایمان رکھنے والے ہو تو شیطان کے ساتھیوں سے نہ ڈرو، فقط اللہ سے ڈرو۔ جو لوگ کفر کی راہ میں دوڑ رہے ہیں ان کی یہ حالت دیکھ کر تم ازرادہ خاطر نہ ہو، غمگین نہ ہو، یاد رکھو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ قانون الہی چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت کی بخششوں اور نعمتوں میں کوئی حصہ نہ رہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جن لوگوں نے ایمان دے کر کفر کا سودا چکایا ہے وہ اللہ کے کاموں کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کے لیے ان کے اعمال کے سبب دردناک عذاب ہے تیار ہے جس سے وہ دوچار ہوں گے۔ اور یہ جو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے، ہم مہلت پر مہلت دیتے جا رہے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مہلت ان کے حق میں بہتر ہے، ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ وہ گناہوں میں اور زیادہ ہو جائیں، اور انجام کار ان کے لیے رسوا کن عذاب بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا، جن لوگوں کو اللہ کافروں کو سہولت دیتا ہے اور ان کو عیش و عشرت دیتا ہے، پوری دنیا کی سہولتیں انہیں دیتا ہے، کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ اور دیتا جاتا ہے، اللہ اور دیتا جاتا ہے، وہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہمیں اللہ سکھ سکھ دے رہا ہے، ان کے ذہن میں پھر یہ امنگیں پیدا ہو جاتی ہیں، خواہشیں کہ ہم اگر دنیا میں اچھی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ہمیں اس سے بڑھ کر نعمتیں دے گا۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم انہیں اس لیے یہ ڈھیل دے رہے ہیں کہ گناہوں میں اور زیادہ ہو جائیں، تاکہ ان کے گناہ اور بڑھ جائیں، اور پھر ہم انہیں ایک ہی دفعہ پکڑیں گے، اور جب اللہ کی وہ پکڑ ہوگی وہ بہت سخت ہوگی۔ ما کان اللہ ینظر المؤمنین، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ ایمان والوں کو چھوڑ دے۔ جس حالت میں تم آج کل اپنے آپ کو پاتے ہو وہ ضرور ناپاک کو پاک سے الگ کر دے گا،
اور اللہ کا یہ قاعدہ نہیں کہ وہ تمہیں غیب کی خبریں دے دے، لیکن ہاں وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس بات کے لیے چن لیتا ہے۔ بس چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اگر تم ایمان لے آئے اور برائیوں سے بچے تو یقیناً تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے خاص فضل و کرم سے مال دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بخیل ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ایسا کرنا ان کے لیے کوئی بھلائی کی بات ہے، نہیں، وہ تو ان کے لیے بڑی ہی برائی ہے۔ قریب ہے کہ قیامت کے دن یہی مال و متاع ان کی گردنوں میں توق بنا کر پہنا دیا جائے گا، اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کی میراث ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اس کے علم سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے کوئی مال عطا فرمایا، پھر اس نے اس کی زکوٰۃ دے دی، پھر اس کو پاک کر دیا، قیامت کے دن یہ مال زکوٰۃ نہ دی اور اس کو پاک نہ کیا، تو قیامت کے دن یہ مال سخت زہریلا سانپ بن کے اس کے گلے میں، اس کی بانچھوں میں کاٹے گا، اور وہ کہے گا تم کون ہو؟ تو وہ کہے گا میں وہ تمہارا مال ہوں جو جس مال کو تم نے پاک ہی نہ کیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ کن کی برائی کی جا رہی ہے؟ بخیل لوگوں کی، یعنی کہ جو خود بھی بخیلی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کی کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ بخیلی سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی جب انسان بخیلی کرتا ہے نا، کنجوسی کرتا ہے اور مال کو چھپاتا ہے، پھر اور گناہوں میں بھی پڑ جاتا ہے، پھر اسے اتنی لالچ ہو جاتی ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، پھر وہ لوگوں کو دیتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، اور یتیموں کو، مسکینوں کو، ان پر خرچ کرنے سے تو بہت ہی دریغ کرتا ہے کہ کہیں مال ختم نہ ہو جائے، اور وہ دوسروں کو بھی یہی تاکید کرتا ہے کہ تم بھی نہ دو، پاگل ہو تم، اپنا مال ان پہ خرچ کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جو کافر تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ جاتے تھے، غریب غربا، امیر بھی، اور اپنی چیزیں بھی دیتے تھے اور جنگ بھی کرتے تھے، جان کی قربانی بھی دیتے تھے، تو وہ کافر ان کو بیوقوف کہتے تھے جو گھروں میں بچہ ہے وہ بھی دے دیتے ہیں، اور جا کے اپنی جانیں بھی دے دیتے ہیں اور اپنی بیوی بچوں کو یتیم کر دیتے ہیں، اور ان سے بڑھ کر وہ کہتے تھے کہ بیوقوفی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ نے ان لوگوں کا کہنا سن لیا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم دولت مند ہیں۔ ان قریب جو بات انہوں نے کہی ہے ہم ان کے لیے لکھ دیں گے، اور ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا بھی لکھا جا چکا ہے۔ ہم کہیں گے کہ اب پاداش عمل میں عذاب جہنم کا مزہ چکھو۔ اب دیکھیں بات ایک ہی کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دی، کوئی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بحث نہیں کی قرآن پاک میں، جو ہم تفسیروں میں تو کرتے ہیں، لیکن اللہ نے دو لفظی بات کہی کہ کر لو عیش، تمہیں ڈھیل دی جاتی ہے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ غصے والا وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، وہ کہتے ہیں کہ ہم غنی ہیں اور اللہ فقیر ہے۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، ہم نے لکھ لیا ہے انہوں نے جو کہا۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا جب کوئی کسی کی بات رشتہ دار کی بری لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں فکر نہ کرو، یہ دل پہ میرے لکھی گئی ہے، اب میں ساری زندگی یاد رکھوں گی کہ تم نے مجھے اس موقع پہ کیا کہا تھا۔ اسی طرح اللہ دیکھیں انہیں جواب دے رہا ہے کہ فکر نہ کرو، تم نے اتنی بڑی منہ سے بات نکالی ہے کہ اے نبی کیا آپ کا خدا فقیر ہے جو ہم سے مانگ رہا ہے؟ تو اور اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ ہم تو غنی ہیں، ہم تو امیر ہیں، خدا تک تو آپ کا ہم سے مانگ رہا ہے کہ مجھے دو۔ تو یہ ان کے دماغ میں شیطان نے کیسی جو ہے وہ باتیں ڈالی ہیں، کیسی ان کے دلوں کی یہ حالتیں ہیں، کیسی ان کی یہ خواہشیں ہیں کہ اللہ کی راہ کی طرف نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فکر نہ کرو، تم نے جو اتنی بڑی بات کہی ہے سَنَكْتُبُ، ہم نے اسے لکھ رکھا ہے، اور ہم نے وہ چیزیں بھی تمہاری لکھ رکھی ہیں، یاد رکھو جو تمہارے نسلوں میں سے پہلے لوگ بھی ہمارے انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ اور دیکھیں غور کریں آپ کے قتل کرنے دیا اللہ نے، اپنے نبیوں کو قتل کرنے دیا، کوئی ہاتھ نہیں اللہ نے پکڑ کے روکا۔ اللہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے میں آپ کو بتاؤں نہیں روکتا، کرنے دیتا ہے اللہ انہیں عمل۔ جو برائی کا عمل کرتے ہیں ان کے لیے برائی کی رستے کھول دیتا ہے کہ یہ لو اور اچھی طرح کرو، لیکن پھر اللہ وہی بات کہ اللہ کہتا ہے اب تمہارا لکھ لیا گیا ہے کہ یہ بات تمہارے آخرت میں کام آئے گی کہ تمہیں اب اس کا اجر جو ہے وہ کیا ملتا ہے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِالظَّلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تم جو کچھ اپنے ہاتھوں اپنے لیے مہیا کر چکے ہو یہ اسی کا نتیجہ ہے، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے ظلم کرنے والا ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے عہد لے چکا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا لیتی ہو، تو تم ان سے کہہ دو کہ مجھ سے پہلے اللہ کے کتنے ہی رسول روشن دلیلوں کے ساتھ تمہارے پاس آئے اور بقول تمہارے اس بات کے ساتھ آئے جسے تم کہہ رہے ہو، پھر اگر تم سچے ہو تو کیوں انہیں قتل کر رہے تھے؟ یہ لوگ آج تمہیں جھٹلا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے کتنے رسول جھٹلائے گئے، باوجود اس کے کہ سچائی کی دلیلیں، صحیفے اور روشن کتابیں ان کے ساتھ تھی۔ بات یہ ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت،
سنو، یاد رکھو، ہر جان کے لیے موت کا مزہ چکھنا ضروری ہے، اور جو کوئی تمہارے اعمال کا بدلہ ملنا ہے وہ قیامت کے دن پورا پورا ملے گا۔ اس دن جو شخص آتش دوزخ سے ہٹا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ خواہشوں اور ولولوں کا کارخانہ فریب ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا، موت کا جو مزہ ہے نا، اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ موت کا مزہ سب کا ایک جیسا نہیں ہے۔ جو بھی موت کا ذائقہ ہے نا، ہر ایک کا مختلف ہوگا۔ یعنی جیسے کوئی نیک پرہیزگار ہے تو اس کا صرف اتنا اس کو موت کا ذائقہ ہے کہ موت آ گئی، تکلیف تھوڑی ہوتی ہے، جیسے کہ کوئی کانٹا چبھتا ہے اور اس کی جان جو ہے نا فرشتے آرام سے نکالتے ہیں کہ آجا اپنے رب کی طرف، تیرا رب تیری مہمان نوازی کرنا چاہتا ہے، تیری مہمانی ہے آج۔ تو اسے جب یہ باتیں وہ سنتا ہے فرشتے کی تو اسے بڑا حوصلہ ہوتا ہے، اور وہ آرام سے اللہ جو ہے نا ان کی جان نکلوا دیتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ برے ہیں ان کی جان بہت سختی سے نکلتی ہے، ایسے جیسے کوئی دوپٹہ جالی کا آپ کسی لوہے کی جالیوں پہ ڈال دیں اور پھر کھینچے، کیونکہ وہ انہیں کہا جاتا ہے کہ جان نکالو، وہ کہتے نہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم برے لوگ تھے، ہم نے خرابیاں کی ہیں، تو اس لیے موت کا جو ذائقہ ہے وہ ہر ایک کا الگ الگ ہی ہوگا۔ اب شہیدوں کی موت کا ذائقہ کیا ہے یہ تو وہی جانتے ہیں، کہ وہ جب کہتے ہیں کہ ہمیں تلوار لگی اور ہمیں جو مزہ آیا، لگتے ہی ہمیں جنت نظر آئی، وہ ذائقہ کیا ہوگا۔ اور وہ پھر کہتے ہیں کہ کاش شہید جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی یہ نہیں کہے گا، لیکن شہید کہیں گے کہ ہمیں ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بھیجیں تاکہ ہم دوبارہ اس طرح کئی دفعہ شہید ہوں۔ یعنی اتنا ہمیں مزہ آیا ہے اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا، تو ان کا ذائقہ اور ہی ہے۔ تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس یاد رکھو کہ دنیا جو ہے نا، دنیا یہ ایسی ہے۔ اب دیکھیں نا، دنیا کی بات اگر ہو رہی ہے تو اب ایک حدیث تھی جو اس کا حصہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ نبی اللہ پاک نے کہا کہ فرشتے سے کہ جاؤ جنت دیکھ کے آؤ کہ جنت کیسی ہے، تو وہ دیکھ کے آئے، بڑی خوبصورت ہے۔ انہوں نے کہا ہر کوئی کہے گا کہ میں جنت میں جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں دوبارہ دیکھ کے آؤ۔ جب وہ دوبارہ دیکھ کے آئے تو اس جنت کو گھیرا ہوا ہے آزمائشوں نے، اور آزمائشیں کیا ہیں؟ دنیا کی عیش عشرت، دنیا کے سونے چاندی، دنیا کا مال، دنیا کا آرام، یہ دنیا جس کو آسانی سے مل رہی ہو۔ تو پھر فرشتے نے کہا کہ دنیا کی سہولتوں میں اور عیشوں میں لوگ ایسے پڑ جائیں گے، جتنی سہولتیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں شاید ہی کوئی جنت میں آئے۔ تو یہ دنیا کیا ہے کہ کہا گیا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ تو خواہشوں اور ولولوں کا ایک کارخانہ فریب ہے۔ پھر کہا خوب یاد رکھو کہ ایسا ہونا چاہیے کہ تم جان و مال کی آزمائشوں میں ڈالے جاؤ۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین عرب سے تمہیں دکھ پہنچانے والی باتیں سننی پڑیں، لیکن اگر تم نے صبر کیا، یعنی مصیبتوں میں مصیبت ثابت قدم رہے اور پرہیزگاری اختیار کی، احکام حق کی نافرمانی سے بچتے رہے، تو بلا شبہ اسلام کی راہ میں یہ بڑے ہی عزم و ہمت کی بات ہے۔ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے ان سے اللہ نے اس بات کا عہد لیا ہے کہ اسے لوگوں پر واضح کرتے رہنا، اور ایسا نہ کرنا کہ اسے چھپانے لگو، لیکن انہوں نے کتاب اللہ کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے تھوڑے دام و فروخت کر ڈالا۔ بس کیا ہی برے وہ دام ہیں جو حق فروشی کے بدلے حاصل کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ایک بات تو یہ کہ اللہ کہتا ہے کہ جو بھی اٹھے گا اللہ کی راہ میں اور اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق چلے گا تو اس پر مصیبتیں آئیں گی۔ مطلب ایک گھرانہ ایسا ہے جو دنیا کی بدعتیں، رسمیں، رواج بہت زیادہ، ان میں سے ایک بچہ اٹھ رہا ہے اور وہ یہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہ اپنوں کو روک روک کے تھک جاتا ہے اور وہ الٹا اسے ہی باتیں ہوتی ہیں۔ پھر خاندان میں سے اسے کوئی رشتہ نہیں دیتا کہ یہ تو تبلیغی ہو گیا، یہ تو وہابی ہو گیا، یعنی اس کو نام دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ کیا ہوا، وہ اللہ کا سچا مسلمان ہو گیا۔ اور احکام کون سے ہیں؟ یہ والے ہیں جو قرآن نے دیے ہیں، ان کو ماننا ہے اور کوئی اپنے آپ کو فرقے کا نام نہیں دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں پھر یہ دوسری جو یہ جو بات کہی ہے اللہ نے، تو پھر ظاہر ہے اس لڑکے کے لیے یا بچی کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بڑے ہی عزم و ہمت کے کام ہیں جو اس پر لگا رہے، یعنی جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا رہے۔ پھر اللہ جو اگلی آیت میں کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کتاب کو بڑے سستے داموں دے دیا۔ اب دیکھیے انہوں نے اپنی کتابوں کو پسے پشت ڈالا، تو ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے قرآن کو ایک با ادب با ملاحظہ کتاب بنا لیا، اس کو وہ کاغذوں میں اور اس کو جو اس کے جو کور ہے اس میں لپیٹ لپیٹ کے رکھا اور اوپر رکھا تاکہ کوئی پکڑ ہی نہ سکے، اس کو پڑھ ہی نہ سکے۔ اور پھر اس کا ادب ادا بس یہ کہ لڑکی کو قرآن پڑھاؤ نہ پڑھاؤ اس کے سر پہ ضرور رکھ دو،
سر پہ رکھنے سے بس جی قرآن کا حق ادا ہو گیا. اور مطلب کیا ہوا پھر کہ ہم نے اصل کتاب کو پس پشت ڈال دیا. ہم نے بھی یہ کیا. پھر دوسرا، سال میں ایک دفعہ یا 6 مہینے میں ایک دفعہ اپنے گھر میں جی قرآن مجید پڑھا لو. آج گھر میں بہت بڑا یہ فنکشن ہے، دیگیں پکائی جا رہی ہیں، کھانے پکائے جا رہے ہیں، لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، بہت بڑا قرآن خوانی ہے. تو اس میں پھر وہ سارے جو گھر والے ہیں وہ تو مصروف ہی بڑے ہیں، ان کو تو کام ہی بڑے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں، مسجد کے بچوں کو بلا کے اپنے گھر قرآن پڑھاتے ہیں. یعنی بچے آ کے قرآن پڑھ لیں اور انہوں نے قرآن کا فرض ادا کر دیا. یا جو مہمان بیٹھے ہیں وہ باتیں بھی کر رہے ہیں اور قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، سمجھ ہی نہیں رہے کیا ہو رہا ہے. کاش کہ انہیں یہ بات سمجھ آئے کہ اللہ نے تمہیں دنیا دی ہے، یہ محلوں جیسے گھر دیے ہیں، تو تم یہ سوچو کہ قرآن کو تم اپنے گھروں کے لیے استعمال کرو اور ایک قرآن پڑھانے کا سلسلہ شروع کرا دو کہ قرآن کو سمجھاؤ کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے. اپنے گھر میں کوئی اس طرح کا درس کرا دو، کوئی ٹیچر لگا دو اور لوگوں کو دعوت دو کہ آ کے مہینے میں ایک دفعہ یا 15 دن میں ایک دفعہ اس طرح قرآن سیکھو. تو یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو قرآن کو، انہوں نے اپنی کتابوں کو پس پش ڈال دیا اور تھوڑے داموں فروخت کر ڈالا. بس کیا ہی برے وہ دام ہے جو حق فروشی کے بدلے حاصل کیے ہیں. تو پھر کہا کہ اے پیغمبر اسلام، جو لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہو رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کاموں کے لیے انہیں سراہا جائے جو انہوں نے کبھی نہیں کیے، تو تم ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ وہ آنے والے عذاب سے بچے رہیں گے.